نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. اما بعد. انسان کی زندگی میں بہت سی چیز روزمرہ ہم کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی ضروری ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور اس کے نتائج کتنے دور تک نکل سکتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر عرض کروں آپ سے کہ آپ لوگ ابھی مسجد میں تشریف لائے ہیں، تو کیا کیا ہوا آنے سے پہلے؟ آپ نے تیاری کی ہوگی، کپڑے صحیح کیے ہوں گے، وضو کیا ہوگا، امامہ درست کیا ہوگا، مثلا جو کچھ بھی کیا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ نماز سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے ہم نے تیاری کی ہے۔ کاروبار بھی جانے لگے ہیں، جانے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ جانے کی تیاری کریں گے۔ سونے جا رہے ہیں آپ، سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سونے کی تیاری کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے جس پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ تیاری ہے کیا چیز۔ What's the meaning of تیاری and preparations and how it's important in our life. سفر پہ ہم جا رہے ہیں، I want to travel. The first thing we do in our life before travel, that will prepare ourselves. Luggage, passport, currency, so many things you have to look at and see it about it. Whether it's good or not. So and so, in every part of the life you will see it, that you need preparation for the things. Whatever you want to do it, you have to prepare for that. تیاری ایک پہلے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. But the main thing in this, which is very, very important to think about it, we don't know about it exactly. Either our preparation is right or not. That's the main questions. We know when we face it on the result of it things. Like ہم سفر پہ گئے and we prepared as much we can do it and see everything, currency and everything with it. اور جب ہمارا ٹریول ختم ہوا، اس ملک میں ہم پہنچے، تو جو ہم نے سامان رکھا تھا پہننے کے لیے، موسم سرد تھا، ہم نے سارا گرمی سامان رکھا۔ جب وہاں پہنچے وہ یہ کیا کیا میں نے؟ تیاری غلط ہو گئی نا، تو تیاری تو اپنے غلط سے ہی کی تھی، کپڑے رکھے تھے، بٹ دا ریزلٹ ناٹ گڈ فار دیٹ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اوہ یار میں بڑی غلطی کی، اب ریگریشن ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ اب آپ نے کرنسی رکھ لی، وہاں کی کرنسی کچھ اور تھی، آپ گئے چائے پینے کہ یہ کیا ہے جناب، یہ تو یہاں چلتی نہیں ہے، وہ کافی ہے آپ کے پاس، وہ روپیز ہیں لیکن وہ تو ڈالر چلتے ہیں، اتنے سارے پیسے کے باوجود غریب ہیں، آپ ایک کپ چائے نہیں پی سکتے۔ کیا ہوا؟ تیاری غلط ہو گئی۔ کیوں مولانا؟ تو یہ تیاری صحیح ہوتی تو رزلٹ صحیح نکلتا۔ So you should understand this point, how much the preparation is important.
تیاری کس قدر ضروری ہے انسان کے لیے. ڈو ایوری تھنگ. ہیو یو تھنکس اباؤٹ یور پریپریشن آف آخرہ. دس ویری امپورٹنٹ. جو اصل جو ہماری تیاری ہے وہ کیا ہے ہماری ایک مسلمان کے لیے؟ آخرت کی تیاری ہے. یہ فیصلے ہے. ابھی کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ یس ماشاء اللہ وی نو اباؤٹ اٹ. آخرت کی تیاری ہم جانتے ہیں. یہ کیا تیاری ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. It's good preparation, alhamdulillah. It should be like that, no doubt in it. ہماری تیاری پوری ہے نا؟ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ابھی تھی ماشاء اللہ. اور پھر ہمارے پاس ایک نہیں حج، کئی حج ہیں، کئی عمریں ہیں. یہ تمہاری ہے ہماری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے ماشاء اللہ. محل ملیں گے، عمریں ملیں گی، جنت ملے گی، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں پورے ہوں گے. ہماری تیاری صحیح ہے. جیسے آپ سفر پر جا رہے تھے کہ ہم جائیں گے، کپڑے پہنیں گے. اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ تیاری غلط بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تیاری کے لیے حج، عمرہ اور زکوٰۃ سب ہمارے پاس موجود ہے. وقت آ گیا، ڈیسٹینیشن میں پہنچ گیا. فیصلہ شروع ہو گیا، میزان لگ گیا، جج بیٹھ گیا. ایسا جج جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ایسے گواہ اس کے پاس موجود کہ اس گواہوں کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اس کو کسی گواہوں کی ضرورت نہیں. وہ خبیر اور بصیر ہے. دیکھیے پھر بھی اس نے گواہوں کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو آدمی اس کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو گواہی کی ضرورت پڑے گی تو کیا کہے گا؟ خود تو گواہی دے. اس کی آنکھ گواہی دے دی جناب رات کو یہ ایسا کام کرتا تھا. منہ اس کا گواہی دے رہا ہے یا اللہ میں یہ زبان بڑی غلط استعمال کرتا تھا. کان گواہی دے رہے کہ یہ تو بہت گندا آدمی تھا. ہاتھ گواہی دے رہے، وہ حیران ہو رہے کہ یہ تو میرے اپنے ہاتھ تھے، انگلیاں تھیں، پاؤں تھیں. وہ وٹنس بن گئے اس کے. یہ آخرت کیا نا. تو اس عدالت میں پیش ہو گیا انسان. میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے. اس سے تو بچنا نہیں ہے نا. کوئی بچ ہی نہیں سکتا. یہ تو وقت آ نہیں آنا ہے. تو بات کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس چیز کے ذہن میں رکھیں. پریپریشنز. سفر ختم ہو گیا ہے. جیسے یہ بتایا نا مثال دے کر، سفر ختم ہو گیا ہے. کپڑے کیا نکلے ہمارے؟ گرم. موسم کیا تھا؟ ٹھنڈا. پریپریشن بیکار ہو گیا نا. یہ بھی یاد رکھیں. ذہن میں رہے کوشچن. اور مومن کی ایک سب سے بڑی تیاری آخرت کی تیاری ہم نے پوری کی ہے. صحیح کیا غلط کی ہے کہاں پتہ چلے گا؟ رزلٹ کے وقت. یہ میرا موضوع ہے. اللہ پاک مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے رہا، آپ کو اس میں توفیق دے رہا. بڑا خوش ہوا. تو حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی کی ہے، محراب بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا. جو بڑے بڑے پلان ہیں میرے تو ہم جنت کی بڑی بڑی اونچی چیزیں ہیں. ایوری تھنگ ہے. دربار لگ گیا، جج بیٹھ گیا، مقدمہ شروع ہوا، حاضر ہوا، میزان لگ گیا. سبحان اللہ. یہ ہوگا نا ہمارے ساتھ. بڑے مطمئن کھڑا ہوں میں. سبحان اللہ. بس اب رزلٹ نکلے گا، ادھر سے آواز آئے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہر مومن کو کیونکہ تیاری ہے میری پوری تیاری ہے جو ہم کر رہے ہیں روزمرہ. اللہ پاک کہے گا سبحان اللہ اعمال پیش کرو، وزن رکھتے جاؤ میزان کے اندر. اب نکل رہا ہے، حج میرا جا رہا ہے، نماز جا رہی ہے، زکوٰۃ جا رہی ہے، ذکر جا رہا ہے، قرآن جا رہا ہے، تبلیغ جاری ہے، ہمارے دین کے ہر خدمت جاری ہے. ماشاء اللہ وہ جاری منزلیں چڑھ رہی ہیں میری. سبحان اللہ. میں بہت خوش ہو رہا ہوں. کیا تیاری کی ہے. ویری ہیپی. لیکن خوش ہونا چاہیے. پرفیکٹ ہوا. ابھی مستی میں تھا کہ وہ جلدی سے آرڈر ہوگا، جج کہے گا جہاں بالکل ٹھیک ہے، اور جج بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی کام تو صحیح ہو رہا ہے. اس کے احساس بھی نہیں ہو رہا. تو تھوڑی دیر کے بعد لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھتا تھا ایک لائن سی لگنا شروع ہوئی ہے اس کی. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں. ابھی حدیث شروع ہوگی، یاد رکھیں. اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دربار لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، آدمی مست کھڑا ہے، میں جلدی فیصلہ ہونے والا ہے. ہر تیاری میں نے کی ہے بھائی.
ایک حج تھا میرے فرض تھا، میں تو حجوں کا بال لگا دیا، واپس پھر حج، عمرہ، پھر یہ عمرہ، پھر نفل، پھر شراب، پھر تہجد، پھر یہ سوتے ہی نہیں تھا ساری رات. تجاوز جنوب المداجی، ہر رات پہ کروڑوں بدلتا تھا. لوگ کہتے ہیں متقی انسان ہے، بڑا پرہیزگار انسان ہے. سبحان اللہ، حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، محدث صاحب ہیں، سبھی کھڑے ہوں گے بھائی وہاں تو، اور خوشی سے کھڑے ہوں گے ماشاء اللہ. وہ دیکھتے ہیں سر یہ لائن کیسی لگی، جیسے کہ نو اٹ ڈوبے نہیں ویسے لوگ کھڑے ہوں گے. آسمان جب اس کا پورا رکھا جا کر اوپر فضل بڑھ گیا، اب انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سے جج انتظار اعلان کرے گا اس کو جہنم میں جج کھول دو دروازے جنت کے. اس کے تو ایک دم وہاں سے آواز آئے گی لیفٹ سائڈ سے جو لوگ کھڑے تھے، یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو عدل کرے گا. اس کا بالکل میرا وعدہ تھا عدل ہوگا، تو ہم کیا اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرو، تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو شخص جس کے سامان تل رہا ہے ہم نے اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. یہ میں اور آپ ہوں گے، تیاری پوری ہے ماشاء اللہ. کپڑے گرم ہیں، موسم سرد ہے، یاد رکھیں. بات سمجھ آئی اب تک؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ آ رہی ہے بات ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہی ہے نا ہمارے پاس تیاری. آدمی لیفٹ سائڈ سے کہتے میں آپ عدل ہے یہاں کہ جی عدل ہے، انصاف پورا ہے جی انصاف پورا ہے. کہتے میں تو پھر پریشان جی انصاف چاہیے. تو جی کیا ہے کہ یہ شخص جی اس نے میری حق لیا تھا، مجھے حق دینا تھا. کون ہوگا؟ سب سے پہلے بیوی ہوگی. بیوی بھی کہاں سے آ گئی کہ جی اس نے مجھے حقوق ادا نہیں کیے. یا اللہ یہ میرے ساتھ ظلم کرتا تھا، مجھے پورے پیسے نہیں دیتا تھا، پلاں پلاں پلاں. آپ ہم سب جانتے ہیں جو کچھ معاملات ہمارے ہے ہی کچھ نہیں ہمارے. تو یہ دین ہی نہیں ہے، اس کو کون دین کہتا ہے؟ بیوی کا کام کیا ہے ہمارے سے ہمارے دین کے اندر داخل ہونے کا؟ اس نتھنگ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی کہتا ہوں ہم تو نماز حج، یہ کیا دین؟ بیوی تو کچھ ہے ہی نہیں والی ہے. اور سب سے پہلے مقدمہ بیوی کا ہوگا. وہ دیکھیں میری بیوی غیر، سب غیر. کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس نے فلاں حق نے دیا، فلاں حق نے دیا. گواہی کی ضرورت نہیں ہے وہاں. سبحان اللہ. اچھا کافی حقوق ہیں جی ہاں. اس کے جو نیکی سامان تل رہا ہے اس میں اس کو دینا شروع کر دو. اس کی بیوی کو سامان جا رہا ہے، اچھا سیٹسفائی کرتا ہے، آئی ایم ہیپی. اس کو وہی سامان چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے. تو جنت چلے گی جنت میں ماشاء اللہ. دعائیں دیتی اپنے خالق کہ آج کام بنا ہے میرا صحیح جی، میرے صبر ہے، میرا برداشت ہے کہ تو نے مجھے ظلم کیا. جس حق کے ساتھ تو مجھے لے کر آیا تھا، تو نے نکاح کیا تھا کہ میں اس کے نان نفقے کا میں ذمہ دار ہوں. اس کو کپڑا دوں گا، مکان دوں گا، روٹی دوں گا، جوتے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا. یہ گھر میں رہے گی، چار دیواری میں خدمت کرے گی. اس میں کوئی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا. کہتا خود کماؤ، جو بچوں کو ملنے پیسے وہی کھا، میرے پاس نہیں ہے. خود اس کے پاس بہترین ٹیلی فون، کوئی وہ تیرے لیے پرانا ٹیلی فون صحیح ہے، اپنے روز کپڑے خریدتا ہے، وہ تیرے پرانے جوتی صحیح ہے، جوتی کی ضرورت ہی کچھ نہیں. برا نہ ماننا میری بات کا. یہ تیاری ہے ہماری. وہ تو دین ہی نہیں ہمارا، اس سے کیا تعلق؟ کو دین ہے. دین تو ماشاء اللہ تبلیغ کا چلہ لگا کے ہیں، یہ دین پہ پورا کام کر کے ہیں. گئی صرف بیٹیاں آ گئی، بیٹا آ گیا، حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے رشتے دار آ رہے ہیں. مولانا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، رشتے دار آ رہے ہیں بھائی. اب حق مانگتے جا رہے ہیں، اس کا حق کے بدلے وہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کی حج جا رہے ہیں، زکوٰۃ جا رہے ہیں، روزے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب وہ ترازو جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا ہے. اس کا وہ ترازو جو ہے اس کا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حدیث سنا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے نبی کے. سوال یہ کیا تھا صحابہ نے، حدیث سنو کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابی بتاؤ میری امت میں غریب کون ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی. سمجھ آ گئی حدیث؟ ہاں یہ جواب دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سے حدیث سنا رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنا افسوس ہو رہا ہے بات سناتے ہوئے.
ایک انسان کی غلط تیاری جو ہے اس کو کہاں پہنچا دے گی. وہ دین کو سمجھے نہیں. دین کو وہ یہی سمجھا کہ بس نماز پڑھ لو، روزے کر لو، حج کر لو، یہ دین اسی کا نام ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کرتا رہا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں کہ اس نے میرے دین کو کیوں نہیں سمجھا کہ میرا دین کیا تھا، میں کیا دین لے کر آیا تھا، کیوں نہیں اس کو پہچانا. بات سمجھ آ رہی؟ نتیجہ یہ کہ اس کے بعد پھر وہ اس کے کم ہوتے جا رہے ہیں، ادھر لائن بڑھتی جا رہی ہے اس سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر. اب غیبت والے آ گئے، جھوٹ والے آ گئے، حسد والے آ گئے، اندر کے گناہ والے آ گئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کا جو سامان تھا، جو اعمال رکھے ہوئے تھے جنت کے سارے، وہ ختم ہو گئے. لائن باقی ہے. اللہ تعالیٰ لائن دیکھے کہ بیچ تو ختم ہو گیا معاملہ. کہ آپ نے تو فرمایا تھا عدل ہوگا، عدل دیں ہمیں تو عدل چاہیے. آج تو ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اس پہ ہمارا حساب کریں. ہمیں تو کیا پتہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، ہمیں تو نیکی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دوسرا حکم صادر ہوگا اللہ کے نبی کا. کیا بات ہے، تم کیا تھا کہ جی ہم تو زنا کرتے تھے. کہتے اس کے زنا کو اس کے اوپر ڈال دو. اتنا امیر و کبیر انسان جس نے ساری زندگی تہجد میں گزاری، سیام اور قیام میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری. آپ اندازہ لگائیں، بہرا میں سینے پہ لگی ہوئی ماتھے پہ، راتوں کو جاگتا ہے، بالکل دھوکہ نہیں آتا ہمارا جھوٹ بولتے ہوئے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں. مجھے لوگ بڑا متق سمجھتے ہیں. اصل دین سمجھیں آپ، تیاری دین کی کیا ہے آپ سمجھیں. یہ بتا رہی ہے آپ کو. زانی اس بیچارے کو کوئی زنا کا پتہ نہیں تھا، اب زنا کی سزا اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. اب وہ زانی کے مقام پہ جہنم میں جائے گا. زانی مل گیا ثواب جنت. دوسرا جھوٹا، فراڈی، سود خور، سب جو ہے اس سے وصول کر رہے ہیں کہ جی اس نے میرا فلاں کیا تھا. کہتا اپنا سود کا گناہ اس پہ ڈال، اپنے زنا کا گناہ اس پہ ڈال، اپنا فلاں کا گناہ اس پہ ڈال، غیبت کا گناہ اس پہ ڈال، حتیٰ کہ وہ سارے گناہ جو ہوں گے اس کو پڑھتے چلے جائے. کوئی کام کرتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی پہ جھوٹ بولتا تھا، کسی کے فراڈ کرتا تھا، مجھے ہمیں حق چاہیے، سب اس کو جا رہے ہیں. پھر بچا تو نہیں نا وہ نظر خلافی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب سے امیر انسان، سب سے ذلیل و خبیر ہو کر وہ انسان جائے گا. وائی واز دی ریزن آف اٹ؟ کیا ہوا؟ اس شخص نے تیاری تو کی، پیکنگ تو کی، سامان تو باندھا، لیکن سمجھ نہیں سکا کہ میں تیاری غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ میرے بھائیو، اندھا دھن نہ کسی چیز پہ. دین کو سمجھو، دین کی ہر بات کو سمجھو. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین میں معاملات کتنے ضروری ہیں، حقوق العباد کتنے ضروری ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پیغام دے میرے لوگوں کہ حقوق العباد کے بارے میں معاف نہیں کر سکوں گا، نہ کروں گا. میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ اس شخص کو معاف نہ کر دے. میری طرف سے کوئی معافی نہیں ہوگی. اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ تو دین ہی ہے ہمارا، اس کا نام تو دین ہے ہی نہیں. ضروری تیاریاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ. بہت اچھی تیاری ہے، بیوٹیفل تیاری ہے. یہ تیاری کرنی چاہیے ہمیں، لیکن کارآمد جب ہوگی کہ جب ہم مکمل تیاری کریں گے. مکمل یحلون فی سلمی کافۃ قرآن میں کہتا ہے، مکمل طور پہ دین پہ داخل ہو، دین پر مکمل داخل ہو. معاملات کو دیکھو، حقوق کو دیکھو، اس کی اہمیت کو سمجھو کتنے زبردست ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں معاف کروں گا میں اس کو. اور دیکھ لیا آپ نے حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں.
تو اس کی تیاری کتنے لوگ کر رہے ہیں مجھے بتائیں، اس کی تیاری ہوتی کیسے ہے؟ یہ کیا تیاری کہ میں یہ فراڈ چھوڑ دوں، دھوپ چھوٹا چھوڑ دوں، غیبتیں چھوڑ دوں، تکبر چھوڑ دوں، ریا نکل جائے، اس کی تیاری کون کر رہا ہے؟ قرآن بتا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. قرآن بتا اس کی تیاری اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ککی توبۃ نصوح کرو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر. وہ توبہ نہیں، کس کے ہاتھ پہ؟ شیخ کے ہاتھ پہ. کیوں؟ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے من بعد ذالک اصلاح، کہ توبہ سے تمہاری کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 1000 بار توبہ کرو، 100 بار توبہ کرو، توبہ کے بعد فائدہ جب ہوگا جب تم اپنی اصلاح کی فکر کرو گے. بات سمجھ آئی؟ توبہ استغفار 1000 بار توبہ کر لینے، 100 بار. بھائی جان قرآن پڑھو. اس کی تیاری یہ کہ سب سے پہلے تیاری میں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زندگی بہت ضائع کی ہے، اور اس کے لیے چھوٹ ہے کہ 80 سال میں یہ کام کر لے سارے معاف. تیری تیاری کمپلیٹ ہو رہی ہے پھر. لیکن توبہ خالی نہیں، من بعد ذالک اصلاح، پھر اس کے بعد اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اصلاح تو اپنے خود کیسے کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی جائے گی اور اس نیت سے کی جائے گی، جس کی یہ نیت ہوگی وہ توبہ ہوگی کہ میں اس شخص کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کرنا ہے کہ یہ شخص میری اصلاح کرے گا. قرآن بتا رہا ہے کوئی آدمی اپنی خود اصلاح کر ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر بیمار ہو جاتا ہے، ایک کنسلٹنٹ بیمار ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ بیمار ہو جاتا ہے، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مثال، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حالانکہ دوسروں کا علاج کرتا رہا ہے. وہ عجیب چیز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا. یو ہیو ٹو گو. آپ نے اپنے تیاری کرنی ہے، منہ سوئی صحیح کرنا ہے، امام صحیح کرنا ہے. یو نیڈ میرر. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں میرر نہ ہو. کوئی گھر بتا دیں جس کے گھر میں شیشہ نہ ہو. عورتوں کے پاس تو خیر 5 شیشے ہوتے ہیں. آج تک تو خیر ہمارے پاس بھی بہت ہیں، شیشے نکال کے داڑھی دیکھتے رہتے ہیں. اتنی تیاری بھی نہ ہو اپنی، لیکن پھر بھی چھوٹی بہت تیاری کرنی ہوتی ہے. شکل صورت پہ شیشے ایک ضرور چاہیے ہوتے ہیں. آپ چاہیے نہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں وَذَرُوا زَحْرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ، کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں چیز کا کہ اپنے ظاہر کے گناہ سے بھی پاک ہو، اندر کے گناہ سے بھی پاک ہو. ظاہر کے گناہ سے ہم پتہ ہے کیوں چھوڑتے ہیں گناہ کو؟ پتہ ہے ظاہر کو ہم سے چھوڑتے ہیں، یار میں نے اگر شراب پی تو یہ آدمی کیا کہے گا، یار میں نے یہ کام کیا تو فلاں آدمی کیا کہے گا. ہم ظاہر کے گناہ جو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے. یاد رکھیں ہمارے 90% گناہ جو چھوڑتے ہیں نا ظاہر کے، وہ دنیا کے خوف سے چھوڑتے ہیں. بیوی کیا کہے گی، وہ فلاں آدمی کیا کہے گا. دل پورا کر رہا ہوتا ہے، چپ چپ کے وہ گناہ کر بھی لیتے ہیں جب موقع ملتا ہے. گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑی ایک چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ ڈر. بولے سبحان اللہ. جب تک ڈر نہیں ہوگا آپ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. جب تک گناہ نہیں ہوا، ظاہر گناہ ہو یا باطن گناہ ہو، دونوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خوف اور ڈر چاہیے. آپ جو بیلٹ باندھتے ہیں وہ کس کی ڈر سے باندھتے ہیں؟ پولیس کی وجہ سے چلان نہ ہو جائے. آپ ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں اس لیے کہ کہیں چلان نہ ہو جائے. آپ جب جاتے ہیں اسٹور کے اندر چوری اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں کیمرے آ نہ جاؤں میں. یہ سب چیز سے لگائی ہوتی ہے نا یا نہیں ہوتی؟ جب آپ کو کبھی قانون سے توڑ دیتے ہیں یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو ٹریفک سے نکل جاؤ، انہوں نے کیمرے لگا دیے. اب ڈرتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس ملک کے قانون کو توڑنا بھی گناہ ہے. بے شک آپ کو لائٹ سے بند بھی ہیں تو جو اللہ والا متقی وہ ٹھہر جائے گا،
اس ملک کا قانون یہ ہے میں تو نہیں گزر سکتا، کیونکہ ڈر اس کو انسان کا نہیں ہے، ڈر کس کا ہے؟ رب کا ڈر ہوتا ہے کہ متقی انسان کو۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب انسان میں ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، تو پھر اس انسان کے اندر صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اس کے اندر حقوق دینے میں سب سے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خوف خدا پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات لکھی ہے، اس وقت میرا نام نہیں آ رہا، کسی کتاب میں پڑھی تھی میں نے، امام غزالی رہ گئے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو خوف رکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو ایک چینٹی کو بھی نہیں مارتے، اس سے بھی ڈرتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو جب تک خوف نہیں ہوگا تو ضرور ظاہر بات نہیں، آپ کس تک کھوڑ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے لیے اللہ نے پروسیس دیا کہ سب سے پہلے تم کیا کرو؟ توبہ کرو اس کے لیے اپنے پچھلے گناہوں کے، then you have to go somebody, some شیخ، some اللہ والا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا نہیں، جو میں قرآن میں علاج بتاتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے میں نے اللہ والے پہنچائے ہوئے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ دیکھ لیں بولٹن کی سرزمین پہ جہاں آدمی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 200 سال پہلے، یہاں ہوگی کہ چپے چپے پہ آپ مسجدیں موجود ہیں، کیونکہ جس قدر تعداد سے مسلمان آئے ویسی مسجدیں بننا شروع ہو۔ ہم کہتے ہیں یہاں تو سارے کافر ہیں، ہم کیسے نماز پڑھتے؟ اچھا جا کے دکھاؤ، مسجدیں بنانا میرا کام ہے، تم قدم بڑھاؤ، تبلیغ تم کرو، دین تم میرا پھیلاؤ، لوگوں گھروں میں جا کے تم کنڈیاں کھڑکاؤ کہ آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف، تو میرا کام ہے ہر گلی میں مسجد بنا دوں گا تمہاری۔ تبلیغ کام کرتی ہے نہیں کرتی؟ اللہ نے زر نکالا نہیں نکالا، کیسے ہو سکتا؟ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ظاہر گناہ کو چھوڑو، باطن گناہ کو چھوڑو، اس کے لیے تمہیں کسی شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرنی ہوگی، اس توبہ کے بعد اس شیخ سے اپنی اصلاح کرانی ہوگی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام نہ کیا ہو؟ تو تیری اور میری آنکھیں ہی بند ہو جائیں، سوائے انگلینڈ میں پیسے گننے کے، ویزے لگانے کے، مال کمانے کے، اور کچھ ہمیں نظر نہ آئے کہ انگلینڈ میں سب مال ہی کماؤ، دنیا کماؤ، پیسے کماؤ، بس یہ لگاؤ فلاں لگاؤ، بس پاکستان میں اپنے یہاں سے پیسے کماؤ گے، بلڈنگیں بناؤ، اس کو یہ کرو، جس کا مقصد یہ ہے اس کو کیا نظر آئے گا اس میں انگلینڈ کے اندر؟ لیکن جو متقی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ یہاں رہ کے بھی مدینہ اور مکے کی مزے لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں ہے، ان کے جسم یہاں ہوتے ہیں، روحیں ان کی وہیں پھرتی ہیں۔ اللہ تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معکم اینما کنتم، میں تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، اکرم الحمدید، میں تو تیرے شہر رقص میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میرا مکہ تیرے ساتھ ہے، میرا مدینہ تیرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، میں تو اس سے دور نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو تیاری غلط کر کے جائیں گے ہم، اتنے بڑے بڑے وہ لے کے جا رہے ہیں سامان اپنے ساتھ، وہ غلط ہے۔ آگے تو حساب ہوگا آپ کا حقوق کا اور معاملات کا، پھر وہ کیا جواب دیں گے آپ؟ تیاری یہ کریں کہ آپ فوراً اس کی تیاری بہترین یہ کہ پکی سچی توبہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائے، اللہ والے سے تعلق پیدا کرے، اصلاحی تعلق ہو، کوئی بزرگ بننے کے لیے نہ جائیں، خانقاہ چلانے کے لیے نہ جائیں، مرید بننے کے لیے نہ جائیں، نہیں، اس شیخ کے پاس جائیں جو واقعی درد کے ساتھ آپ کی اصلاح کر سکتا ہو۔ وہ شیخ ہی نہیں ہے، وہ اللہ والا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی مخلوق کی درد نہ ہو، وہ خود رات کو جاگے اور اپنے مخلوق کی گناہوں کی حفاظت کرے، جو کچھ بھی اس کو کرنا ہو وہ کرے، دن رات ان کے لیے محنت کرنے والا ہو، ان کی فکر کرنے والا ہو، اپنی اولاد کی طرف ان کی گناہوں کو دیکھتا ہو، ان کی یاد میں روتا ہو، ان کے لیے دعائیں کرتا ہو، ان کے لیے انتظام کرتا ہو، پلاننگ کرتا ہو، کس طرح اس کے یہ گناہ چھڑائے جائیں، اس کے یہ گناہ چھڑائے جائیں۔ جو ایسا شیخ ہوگا الحمدللہ اس کے پاس جا کے آدمی اصلاح نہ کرا سکے تو پھر کیا ہے کہ وہ خود بدقسمت ہے، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، قصور اس کا خود اپنا ہے۔
جو ایسے شیخ کے پاس جائے گا وہ صرف ظاہری اعمال نہیں کمائے گا بلکہ وہ اپنے باطن کو بھی صاف کرنے کی فکر میں آ جاتا ہے. کیوں کہ جب وہ ایسے انسان کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اس میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ تقوی، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی تبلیغ بھی خوف کے ساتھ ہوگی، اس کی عبادت بھی خوف کے ساتھ ہوگی، قدم اٹھا کے احتیاط سے چلے گا، کیونکہ وہ رائٹ تیاری میں آ گیا ہے، توبہ کی ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہے، اس کی مجالس میں جاتا ہے، اس سے اپنی اصلاح کراتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، جو چیز چھوڑنے کے لیے کہتا ہے اس چیز کو چھوڑتا ہے، جتنا ذکر اس کو بتاتا ہے وہ ذکر اتنا کرتا ہے، اپنے اذکار میں مست رہتا ہے، جس چیز کے لیے چلاتا ہے اس کو چلاتا ہے، کیونکہ حکم بھی یہ ہے کہ قدم با قدم چلو. سمجھ بات؟ اب ایک آدمی آگے بیعت ہو جائے، شیخ کی پلٹ جائے، باقی نہ اس کی باتوں میں عمل کر رہا ہے، نہ اس کے ساتھ سن رہا ہے، نہ اس کی چیز دیکھ رہا ہے، تو اس میں شیخ کی کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کیا وہ خود نیت ہی نہیں ہے اس کی، وہ تو دنیا میں خود مست ہے. کیسے دنیا نکل سکتی؟ بھائی جب تک دیکھیں توبہ کے بعد اصلاح کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ تو شیخ کرائے گا، آپ کے ساتھ بھی چلے گا، آپ پر محنت بھی کرے، لیکن محنت تو خود اس نے مرید نے کرنی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سب ڈرائیونگ جانتے ہیں بھائیو؟ جس نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا ہاتھ کھڑا کرے. اچھا سمجھ گئے؟ یہ ڈرائیونگ جب ٹیسٹ آپ نے سیکھا تھا، پہلے سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا؟ پھر ٹیسٹ کیا تھا نا آپ نے. ٹھیک ہے، جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئے تھے آپ نے کیا انسٹرکٹر تلاش کیا تھا؟ ٹھیک. اس انسٹرکٹر نے آپ کو دوسری سیٹ پہ بٹھا دیا تھا. ڈرائیونگ کون کر رہا تھا، آپ یا انسٹرکٹر؟ ماشاء اللہ سمجھدار ہے. انسٹرکٹر نہیں ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ آپ کو واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. شیخ بھی بالکل اس طرح ہوتا ہے، وہ توبہ کرا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو واچ کرتا ہے. محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے. محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ عام انسٹرکشن میں شیخ میں فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ سے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ہیلپ دیتا ہے. اس کی توجہ میں اللہ نے روحانیت رکھی ہوتی ہے. تو انسٹرکٹر جو ہوتا ہے وہ ذمہ لیتا ہے کہ میں تجھے ٹیسٹ پاس کراؤں گا. سبحان اللہ. تو وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ذمہ لیتا ہے، انشاءاللہ تیرا وزن جو ہوگا تجھے اتنا تیار کر دوں گا کہ دنیا اور آخرت میں تیرا معاملہ بالکل پکا ہو جائے گا، کیونکہ تیاری ظاہر باطن کی کراؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے تیاری آخرت. تو جو سچا آدمی انسان ہے تیاری آخرت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ حج پہ چلے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی باطن کی صفائی کی طرف توجہ کرے گا، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. گناہ اس نے باطن کے نکالنے، خوف خدا کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا. تو شیخ کی صحبت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی جو صحبت میں آتے تھے، صدیوں کے گناہ گار، سیاہ کار، بچوں کو زندہ کرنے والے، ان کا یہ مقام کیوں بن جاتا تھا؟ آنے کے بعد نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی نماز، نہ کچھ بھی نہیں، صرف آ کے بیٹھنے تھے، اور بیٹھنے کے بعد ہی ان کا مقام یہ ہوتا کہ کیا قیامت تک ان کے پاؤں کی قدموں کے خاک کی برابری کوئی نہیں بن سکتا. کیا وجہ تھی؟ کہ کیونکہ نبی پاکسم وہ نبی تھے، امام الانبیاء تھے، اتنے بڑے شیخ تھے کہ ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ اس کے پاس جو آدمی آتا تھا ایک دم تقوی کے اندر چلا جاتا تھا، اور خوف خدا کا وہ عالم ہو جاتا ہر صحابی کا. سبحان اللہ. کیونکہ تصور نہیں کر سکتا کسی صحابی سے کوئی غلط کام ہو سکے. کیا چیز تھی؟ وہ خوف آ جاتا تھا. یہی چیز اللہ تعالیٰ شیخ کے اندر صحبت میں ڈالتا ہے جو تا قیامت تک چلے کہ جو مرید سچ ہونے اور سچ اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے. صرف یہ نہیں ذکر کرنا، ذکر کوئی چیز نہیں ہے، ذکر فائدہ نہیں دے گا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذکر ایک اسباب ہے، سبب ہے، ایک علاج ہے. ذکر کیا ہے؟ علاج ہے. یہ کیور کرتا ہے انسان کو، گارنٹی نہیں دیتا ہے. جب ذکر آپ کرتے ہیں تو ذکر کے شرائط، اس شرائط کے ساتھ، جیسے آپ کو ایک کیپسول دیتا ہے ڈاکٹر
اینٹی بائیوٹک دے دی, چھٹی نہیں دی. اینٹی بائیوٹک کی بات کہتا ہے کہ تیرا گلا خراب ہے, اب تو نے کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہے, تو نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے, تو نے فلاں چیز نہیں کرنے, تب یہ کیپسول اثر کرے گا. ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کو کیپسول دیتا ہے, کھٹی چیز کھا رہے ہیں, اورنج بھی کھا رہے ہیں, کھانسی کیسے ہو؟ اب نہیں, میں تو وہ کھا چکا ہوں کیپسول. وہ کہے تو نے پرہیز کیا تھا. نہیں جی وہ تو نہیں کیا. کہتے پھر تو کوئی علاج نہیں ہے. اسی طرح یہ ذکر جو ہے یہ کیوں ہے, علاج ہے. اس کے ساتھ آپ پرہیز کریں گے تو یہ رنگ لے آئے گا آپ کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی؟ خالی یا بیٹھ کے تصویر کر رہے ہیں یا ساتھ میں پورے گناہ چل رہے ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں, داڑھی رکھنی, مام پہ سب کام جاری ہیں, کیونکہ شیخ کی بات سن نہیں رہے آپ جس کام کرتا ہے, قربانی ہے ہی نہیں. پھر بھی مال کی حوث ہے, دنیا کی حوث ہے, لگے اپنے کام پہ, بس ذکر کرتے ہیں, آگے بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے امام رکھ لی. یہ وہ یہاں تماشا وہ نہیں ہے, یہاں یہ پیری مریدی نہیں ہے بھائی. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے, یہ اصلاحی مجلس ہے. آپ میری اصلاح کریں, میں آپ کی اصلاح کروں. آپ سے میری بڑی اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ, میں اپنی اصلاح کرنے آتا ہوں. اگر آپ کی اصلاح کی نیت سے نہ بیٹھتا تو آج یہ باتیں مجھ میں کیسے آتی ہیں؟ میں بھی تو اس پہ اصلاح کروں گا الحمدللہ. اپنی تیاری کو میں بھی صحیح کروں گا. میں بولا یہ تو نہیں کہ میں بہت صحیح ٹھیک ٹھاک آدمی, نہیں. اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آج کیا بات کی جائے گی, یہ بات کر. جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں کہ پہلے میں بھی تو صحیح ہو جاؤں گا, پھر آج سے نہیں بات. ابھی تو مرے نہیں ہیں, ہم زندہ ہیں بھائی. یہ تیاری صحیح کر لو, اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو, معاملات اپنے صحیح کرو, لوگوں سے تعلقات اپنے صحیح کرو. عبادت بہت اچھی چیز ہے, سب کچھ کرو, لیکن معاملات افضل, حقوق افضل. ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, حلال حرام جھوٹ سب کچھ ہونی چاہیے. جتنا اللہ رزق دے دے اس پہ اکتفا کرو, قناعت کرو. امیر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر غلط سے استعمال کرو گے. نمازیں جائیں گی, روزہ جائیں گی, حرام آئے گا, سب کچھ نکلے گا ادھر سے, کچھ بھی نہیں ملے گا. چاہے ساری زندگی آپ ذکر کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں. ذکر نہیں کیا کرنا ہے, محنت ہی کرتے ہیں آپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہے آخرت کی تیاری ہماری؟ صرف عبادات نہیں ہے, معاملات بھی ہیں. یاد رکھیے, حقوق العباد بھی ہیں. یہ سب جو ہے یہ آخرت کی تیاری ہے. وہ تو زیرو زیرو زیرو, کوئی تیاری آپ کو نظر نہیں آئے گی. ادھر بہت ہم نے چھوٹ دی کہ اس میں بس دنیا جو ہمیں کہہ رہی ہے بزرگ ہو گیا, فلاں ہو گیا, بخشا گیا. بالکل, یہ تو ایک حصہ ہے عبادت. یہ دین کا ایک حصہ ہے, پوری نہیں ہے. دین کے جز ہیں. کیوں بولانا صحیح نا, عبادت ایک حصہ ہے, ہم نے سارا حصہ عبادت بنا دیا. اللہ نے کب کہا آپ تہجد پڑھیں, اللہ نے کب کہا آپ اشراق پڑھیں, اللہ نے کب کہا آپ رات کو جاگیں. اللہ نے کہا تو سب 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ آج پڑھ لے, اور وہ نماز جو میں چاہتا ہوں کافی ہے تیرے لیے. اگر تیرے ہمت نہیں ہے کافی ہے. ہاں یہ کہے جھوٹ نہ بول, فراڈ نہ کر, حق نہ مار, غیبت نہ کر, چغلی نہ کر, آنکھوں کی حفاظت کر, زبان کی حفاظت کر, کانوں کی حفاظت کر. اس کا سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی, تو نے اشراق کیوں نہیں پڑھی, تو نے فلاں کام نہیں کیا. کوئی سوال نہیں اس کا, کوئی بھی نہیں, بالکل نہیں. سوال تو یہ بس نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور وہ یہ سارے اعمال ایسے ہوں جیسے اللہ نے کہا ہے. یہ ٹھونگے مارنے والے نہیں, وقت گزارنے والے نہیں. ہر عبادت کی اللہ نے ہے نا بتایا کہ تیرے روزہ نماز ایسی نہیں چاہیے کہ یا تو اللہ کو دیکھ رہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نماز کی بات ہے, وہ ہوگی ہماری. وہ اس وقت ہوگی جب اللہ کا خوف ہوگا, ہم گناہوں کو ترک کریں گے اور معاملات کو پورا کریں گے, لوگوں کے حقوق کو پورا دیں گے. اللہ کی قسم یہ نماز وسیع ہو جائے گی, بے قسم کھا کر, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. قسم کھائی میں. معاملات آپ کر لیں دل صاف کر کے,
دل میں نہ کسی کے دشمنی ہو، نہ غیبت ہو، نہ حسد ہو، پاک صاف مال دیے ہو، کسی نہ کوئی حرام مال ہو، کچھ نہ ہو. آپ بیٹھ کے تو یہاں مسجد پہ پہلی نماز پڑھ، اگر پہلے سجدے میں تجھے لطف نہ آ جائے تو دیکھنا کیا حال ہے. ہزاروں کے مال کھائے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، آخر تو سجدے کرتا ہے. ٹھیک ہے جو وہ بھی صحیح ہے جو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نماز تو نہ ہوئی، یہ نماز کی دعوت تو نہ ہوئی، یہ تو ایک روٹین چیز بن گئی ہے. مذہب کو روٹین مت بناؤ، مذہب روٹین نہیں ہے، یہ ہیبٹ نہیں ہے. دو طریقے سے عبادت کی جاتی ہے، یا تو مذہب ہیبٹ بن جاتا ہے، جیسے روزہ ہے، پہلا روزہ بہت لگتا ہے، دوسرا بہت لگتا ہے، پھر آخری روزے میں دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، روزے کے بعد یا اس وقت کھانا نہیں کھا سکتے. اٹ بیکم ہیبٹ ناؤ. جیسی 30 دن ہیبٹ بنی، اللہ نے کہا چھوڑ دو اس کو، اب تم بس ختم کرو اس کو، اب مجاہدہ نہیں رہے گا، اب تمہاری عادت بن جائے گی. نماز کو عادت نہ بناؤ، نماز کے رزلٹ کو دیکھو. نماز بے حیائی کے کام کو روکتی ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کیا کرے گی آپ کو؟ واٹس مین بائی دیٹ؟ وٹ ڈو یو نیڈ فرام نماز؟ رزلٹ ملتا ہے تمہیں نماز. روزہ کیوں کرائے گا اللہ تعالیٰ؟ روزے کا رزلٹ بتایا کہ روزہ وہ ہے کہ جس کے بعد تم متقی بن کے نکلو، لعلکم تتقون. کتنے لوگ متقی بنتے ہیں؟ بس روٹین روزہ نہیں، عبادت ویسی کرو جیسے اللہ نے تمہیں کہا، اس کا حق ادا. بھائی کیوں میں اپنے مذہب کو ہم خراب کرتے ہیں؟ آج بھی تو مذہب ختم ہو گیا ہمارا. یہ بڑا پکا نمازی ہے. کون سا نمازی ہے؟ جھوٹ یہ بولتا ہے، غیبت یہ کرتا ہے، لڑکیوں کو یہ دیکھتا ہے، ٹیلی فون میں بدماشیاں یہ کرتا ہے، سارے کام تو یہ کرتا ہے. کون سی نماز پڑھتا ہے یہ؟ وہ تو ایک ہیبٹ بن گئی اس کی، ہر چیز کو ہیبٹ بنا لی ہم نے. وہ اللہ نے یہ تو رکھا ہے کہ وہ ہیبٹ بن جاتی ہے انسان. نہیں، ہر نماز نہیں لگے نماز. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ٹائم آپ ہو گیا، اب انشاءاللہ گفتگو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کے ٹائم ہے. امید ہے ہم میسج تو سمجھ گئے ہوں گے کیا کہ تیاری صحیح کرو دوست. کل پچھتانا نہ پڑے گی یار میں تو گرم کپڑے لے آؤں اور یہاں تو سردی کا موسم تھا. وہ تو آخری وقت ہوگا، پیچھے جا بھی نہیں سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع الذین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك إننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت.
وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله